بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فرضت الصلاۃ فی السفر والحضر رکعتین فأقرت فی السفر وزیدت فی صلاۃ الحضر۔ امی عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں جو فرض ہوئیں تو پہلے دو رکعتیں فرض ہوئی تھیں، سفر میں بھی حضر میں بھی، اپنے گھر میں بھی اور مسافری میں بھی۔ پھر سفر کے اندر تو اسی ہی 2 رکعتوں کو باقی رکھا گیا، جبکہ حضر کے اندر اپنے گھر کے اندر نماز کو بڑھا دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ سفر کے اندر نماز کم کرنی پڑے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب آدمی مسافر ہو تو پھر پوری نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر آدمی اپنے گھر میں ہے، حضر میں ہے، اس وقت میں اگر 2 رکعت پڑھے گا یا قصر کرے گا، کم پڑھے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اس کی کچھ حدود ہیں، کچھ مسائل ہیں، کئی ساری حدیثیں مسلسل سفر کے نماز کے بارے میں آئی ہیں، وہ انشاءاللہ روایت کے مناسبت سے تشریح کروں تو اچھا ہے۔ ایک ہی ٹائم پر کروں گا تو لمبا کام ہو جائے گا، پھر آپ کو بھی بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، پھر بھاگنا بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کو۔ تو بس اتنی بات فی الحال سمجھیں کہ سفر کے دوران جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اسی کی جگہ پر 2 کرنا لازم ہے۔ اگر آپ کسی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے تو بھی 2 پڑھنی پڑیں گی، اور سارے مسافر ہو مل کر کے پڑھ رہے ہو تو بھی 2 کی جماعت ہوگی۔ لیکن اگر آپ کسی مقیم آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو وہ اس وقت میں آپ کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی جتنی وہ امام صاحب پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے نماز شروع کر دی سفر والی، پھر پیچھے کوئی بندہ آ گیا جو وہاں کا مقامی ہے تو وہ 2 نہیں پڑھے گا، وہ 4 پڑھے گا۔ 2 آپ کے ساتھ پڑھ لے گا، پھر جیسے ہی آپ نے سلام پھیر دیا تو اس کو کھڑا ہونا ہے، وہ 4 اپنی پوری کرے گا۔ اور اس کے علاوہ سفر میں یہ جو حکم ہے یہ فرض نمازوں کے لیے ہے کہ 4 کو 2 کیا جائے، اور 3 کو 3 کر کے پڑھیں گے، 2 کو 2 کر کے ہی پڑھیں گے۔ فجر بھی 2، مغرب بھی 3، باقی ظہر، عصر، عشاء ان کے 4 کی جگہ پر 2 ہوں گی۔ وتر وہی پوری 3 پڑھنی پڑے گی۔ باقی سنتیں اور نفل اگر نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوگا، کوئی اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھتے ہیں تو پھر آدھی نہیں کریں گے، وہ پھر پوری پڑھیں گے۔ تو کوشش کریں جب سفر مشکل ہو، راستے میں ہو، گاڑی جا رہی ہے، تکلیف ہے، اس وقت میں بھلے سفر آپ یہ سنتیں چھوڑ دیں، لیکن جب تکلیف نہ ہو تو پھر سنت نفل پڑھنا بہتر ہے، ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ آپ جب شکار وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی جلدی نہیں ہے تو سنت نوافل پڑھیں، لیکن اگر جلدی ہے اس کی وجہ سے نہیں پڑھی تو کوئی پکڑ نہیں ہے، نہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے سفر کے دوران۔ لیکن سفر کب ہوگا، کتنی مسافت ہے، سمندر کا کیا حساب ہے، زمین کا کیا حساب ہے، یہ پھر انشاءاللہ جب حدیث مبارک آئی تو اس مناسبت سے تشریح بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔